اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم 11ویں پارے کی مختصر تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی جنگ تبوک کے حوالے سے۔ جنگ تبوک کا ہم نے کل ذکر کیا تھا مختصر، کہ جنگ تبوک کے لیے مسلمان روانہ ہوئے تھے۔ 30,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور تبوک کے مقام پر ٹھہراؤ کیا، وہاں بیٹھے۔ بعد میں جنگ نہیں ہوئی، بلکہ وہ صلح پر راضی ہو گئے اور انہوں نے پیغام بھیج دیا، صلح کر لی۔ تو اس وجہ سے جنگ ملتوی ہو گئی، لیکن اس کو جنگ ہی، جہاد ہی قرار دیا گیا۔ یعنی جو اس میں شریک تھے وہ غازی ہوئے، اور جو شریک نہیں ہوئے ان کو سخت قسم کی ڈانٹ پلائی گئی اور سختی کی گئی۔ یہ بہت بڑا ایک معرکہ ہونے جا رہا تھا، بہت بڑی فتح مسلمانوں کو ملی اس جنگ تبوک کے اندر۔ یہی وہ روم ہے کہ جس روم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری سفر کر کے فتح کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی خوشخبری دی تھی، کہ پیشین گوئی کی تھی، کہ ایک میری امت کا شخص میں نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد میں، بحری جہاد میں تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دشمن کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو سب سے پہلے بحری جہاد میں سفر کر کے دشمن کے خلاف نکلیں گے وہ جنتی گروپ ہوگا، اور وہ سب سے پہلے جو جہاد کرنے والے بحری جہادوں میں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے یہی روم کی طرف پیش قدمی کی تھی اور روم کو فتح کیا تھا۔ تو اس جنگ تبوک سے جو پیچھے رہنے والے تھے، ایک تو منافقین تھے، اور دوسرے کچھ مسلمان تھے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کس طرح فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعتذرون الیکم۔ شروع میں یہ الفاظ ہیں، 11واں پارہ آپ کھولیں گے، شروع میں ہے یعتذرون الیکم، کہ پیغمبر جب آپ واپسی آئیں گے، اللہ نے پہلے ہی وحی کر کے بتلا دیا کہ جب آپ واپسی آئیں گے مدینہ تو آپ کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے۔ عذر پیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے کہ ہمارا یہ معاملہ تھا، یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آیت منافقین کے بارے میں ذکر کی ہے، کہ وہ منافقین جو یہ سمجھتے تھے کہ روم کے ساتھ لڑنے جا رہے مسلمان، اب واپسی تو کسی نے نہیں آنا، ہم سے کون پوچھے گا۔ وہ یہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ واپسی تو کسی نے نہیں آنا، شکست کھائیں گے مسلمان۔ اس وقت سپر پاور سمجھا جاتا تھا روم کو، اب واپسی تو نہیں آنا، کون پوچھے گا ہم سے۔ انہوں نے یہی سمجھ کر بیٹھ گئے، اور ان کی عادت تھی ہیلے بہانے بنا کر جنگوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، بعد میں مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا، یہ آئیں گے، معذرتیں پیش کریں گے، قسمیں بھی اٹھائیں گے کہ یہ بھی معاملہ تھا، یہ بھی معاملہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ نے ان کو کہنا ہے آج کے دن تمہاری کوئی معذرت میں قبول نہیں کروں گا، آج کے دن تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تمہارے بارے میں واضح طور پر مجھے بتلا دیا ہے کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر حصہ نہیں ڈالا، شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ منافقین کا کردار واضح ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ منافقین ہے۔ دوسرا گروپ تھا مومنین کا۔ اب وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، لیکن ان سے ایک خطا ہو گئی کہ انہوں نے سستی کی۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم بعد میں قافلے میں پہنچ جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے سستی کرتے کرتے قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا اور وہ رہ گئے۔ وہ کتنے تھے؟ 9 تعداد ہے ان کی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے 6 شخص ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے ملے کہ ہم جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔
انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ 6 جو صحابہ تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو ستونوں سے بندھوا دیا اور یہ کہا کہ ہم چاہے بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، جب تک اللہ تعالی ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ہم اسی حالت میں رہیں گے، کیونکہ ہم نے بہت بڑی خطا کی ہے، جنگ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اس طرح نہ کرتے بلکہ میرے پاس آتے، یہ بتلاتے واضح طور پر یہ معاملہ تھا، یا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، یا ہم سے سستی ہو گئی، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان کو معاف کروا دیتا، لیکن انہوں نے یہ خود اپنے ساتھ کیا ہے، اب اسی حالت میں رہیں گے جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کھول دیا جائے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ 3 اور صحابہ بھی تھے جو بڑے معروف، ایک سیدنا کعب بن مالک، ایک مرارہ بن ربی، اور ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں صحابہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اب یہ سیدھے انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو باندھا نہیں، بلکہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ معاملہ تھا، ہم سے سستی ہو گئی، بس آپ ہمارے لیے مغفرت مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ ان سے کوئی بھی کلام نہ کرے، انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، ایمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی غلطی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہ کوئی سستی کا معاملہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی، یہ چلے گئے، اور 40 دنوں تک اللہ کے رسول نے کلام نہیں کیا، صحابہ نے کلام نہیں کیا۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں یہ دن ہمارے لیے ایسے ہی تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر زمین ہمیں نگل جائے تو وہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین پر چلتے رہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بات نہ کریں۔ نماز کے لیے آتے، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آپ نے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنا۔ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ سزا تھی ان کے لیے۔ اب یہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، کوئی کلام نہ کرتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ ان سے رشتہ دار بھی، اپنے رشتہ دار بھی ان سے کلام نہ کریں۔ بعد میں اپنے رشتہ داروں نے بھی کلام کرنا چھوڑ دیا، اور زیادہ ان کے لیے مشکلات ہو گئی، حتیٰ کہ سیدنا کعب فرماتے ہیں جب 40 دن گزر گئے، 50 دن یہ سختیاں تھی ہمارے اوپر، جب 40 دن گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تو سیدنا کعب نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر دو کیا میں طلاق دے دوں یا ان سے دور رہوں؟ آپ نے فرمایا طلاق نہیں دینا بلکہ اس سے دور رہنا ہے۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصراً بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا کعب اور دوسرے جو صحابہ تھے بڑے پریشان تھے، کسی نے آ کے سیدنا کعب سے کہا آپ کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنی اہلیہ سے ملا کر ان سے بات رکھوں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ لو۔ تو سیدنا کعب فرماتے میں ایسا نہیں کروں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دے دیا، اب میں نہیں چاہتا، جب تک میری معافی نہیں ہوتی میں اسی حالت میں صحیح ہوں۔ حتیٰ کہ پھر کیسر و کسریٰ بڑی طاقتیں تھی اس وقت، انہوں نے سیدنا کعب کو خط بھی لکھا، عیسائی بادشاہوں نے خط لکھا، کہا کہ یہ تمہارے ساتھ پیغمبر ایسا سلوک کر رہا ہے، تمہاری تو بڑی قدر ہے، تم نے اتنا ساتھ دیا، فلاں فلاں، اب یہ کرو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا عہدہ دیتے ہیں، بڑا مقام دیتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ان کے خط کو پھاڑ کر اپنے پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بھی کمزور ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا اپنا ہی نقصان کریں۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوا اور راضی ہوا، ان اتنی بڑی سزا کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا اعلان کر دیا، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سیدنا کعب بن مالک سے ملے اور خوشخبری سنائی۔ پھر سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی، اور سیدنا کعب نے کہا اللہ کے رسول اس خوشی میں چاہتا ہوں کہ میں صدقہ کروں اپنا سارا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو ہدایات دی کہ کتنا صدقہ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی رکھو، صدقہ بھی کرو۔ پھر سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو بڑے سچے ہیں، یعنی ان کی طرح ایمان لے آؤ، ان کی طرح سچے بن جاؤ جس طرح وہ سچے تھے، اپنے لیے پرواہ نہیں کی، ان کو پتہ تھا سزا آئے گی، سختی آئے گی، لیکن سچ بولنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، سچ بول دیا، 50 دن کی مشکلات کو برداشت کیا، سب نے کلام کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے توبہ نازل کر دی۔ تو یہ صحابہ تھے جن کو آئیڈیل اور نمونہ پیش کیا گیا قرآن مجید میں۔ تو یہ جنگ تبوک کا معاملہ تھا، یہ بڑی اہم جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، بڑا اہم جہاد تھا، معرکہ تھا جو رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، تیاری میں تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں اندر ذکر کیا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے منافقین، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے چلے، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کا افتتاح کر دے۔ وہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اس کا افتتاح کر دے آپ، اس کے بعد ہم نمازیں شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے جنگ تبوک کی تیاری کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا۔ آپ نے فرمایا واپسی میں دیکھیں گے اس مسئلے کو۔ آپ چلے گئے جنگ پر، آپ جب واپسی آئے جنگ تبوک سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، آپ کو اطلاع دے دی کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ ضرار مسجد ہے، ضرار مسجد ہے، یعنی یہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ حقیقی اس کی بنیاد حق پر نہیں ہے، دین بنیاد نہیں ہے، اسلام بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین نے بنائی ہے اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ایک گھات کے طور پر انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے تو آپ نے افتتاح نہیں کیا، بلکہ آپ نے صحابہ کو بھیجا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو جلا دو، جس کو اسلام کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہاں فساد کیا جائے، اسلام کے خلاف لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو پھر اس مسجد کو جلا دیا گیا جس کو منافقین نے مسجد قرار دیا تھا، حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی۔ تو یہ بھی واقعہ اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار اور بعد میں ایمان لانے والے، فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، یعنی سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کیا، وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفت بیان کی۔ بہت سارے آج بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، بہت بڑا ولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اولیاء کی صفت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ خبردار اللہ کے ولی اور دوست وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا غم پہنچ جائے لیکن حقیقت میں وہ غم کو غم نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں دو بیان کی، فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے والے مومن ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور آج کل ولی کن کو بولا جاتا ہے؟ آج کل ولی ان کو بنایا جاتا ہے جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، جن کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، جن کو تلاوت کرنا نہیں آتی، یہ سب سے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہوتے ہیں۔ آج کل لوگوں کی نظر میں یہ بڑے ولی ہیں، حتیٰ کہ کوئی درویش بھی دیکھ لے جس کو عقل نہیں ہے، جس کو شعور نہیں ہے، تو اس کے بھی پاؤں میں گر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ولی ہے۔ کیسا یہ ولی ہے جس پر قلم ہی اٹھا دیا گیا ہے؟ کیسا یہ ولی ہے جس کو نہ اللہ اور اس کے رسول نے ولی بنایا؟ یہ اپنی ذہن کی اختراع ہے، سوچے ہیں اپنی طور پر، اس کو بھی ولی بنا دو، اس کو بھی ولی بنا دو، اس کو بھی ولی بنا دو، سارے اپنی طرف سے ولی بنائے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء تھے اللہ کے ولی، اس کے بعد صحابہ اکرام، ایسے لوگ تھے انہوں نے تو کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا،
آج کے ولی کہتے ہیں ہمارے سامنے جھکو، ہمارے پاؤں چاٹو، جو ان کے پاؤں چاٹتے ہیں وہ ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری گمراہیاں ہیں، حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آئیے، اسلام کو پڑھیے، یہی حقیقت ہے۔ اسی نے ہمیں بتلایا ہے کہ ولی کون ہے اور غیر ولی کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔